Technology, Chaudhry Fawad Hussain, to come on the stage and present this. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سیکرٹری صاحب کا اور چیئرمین پی ایس ایف کا. اور یہ بڑا ایک ہسٹورک اوکیزن ہے اسلام آباد کے لیے. پہلا ہم اپنی جو اسپیس آبزرویٹری ہے وہ اسلام آباد میں بنا رہے ہیں. پوری دنیا کے جو بڑے شہر ہیں ان کی اپنی اسپیس لیبارٹریز ہیں, اپنی اسپیس آبزرویٹریز ہیں. ہمارے پاس اسلام آباد میں نہیں تھی, تو یہ ایک بڑا خوشائن آغاز ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم گوادر میں بنا رہے ہیں, پشاور میں بنا رہے ہیں, کراچی میں جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں, تاکہ وہاں کے جو بچے ہیں وہ یہ جو فلکیات ہے یا جو آسمان ہے اس کے جو راز ہیں اس کو مسخر کرنے کے لیے جو ان کی جو ایک خواہشیں ہیں ان کو عملی جامہ جو ہے وہ پہنا سکیں. جو آسمان ہے وہ انسان کے لیے بہت شروع سے ہی بہت آپ سمجھیے کہ ایک مسٹری رہا ہے, ایک ایسی گتھی رہا ہے جس کو انسان نے ہمیشہ سلجھانا چاہا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہی جو انسان کی توجہ تھی وہ سورج کے اوپر, چاند کے اوپر اور ستاروں کے اوپر رہی. پرانے اوقات میں آپ دیکھیے کہ جو ڈائریکشن کا سینس تھی وہ ستاروں سے ہی لی جاتی تھی. راستہ دیکھنا تھا تو آپ نے ستاروں سے لیا جاتا تھا. پھر جب یہ شپ کا معاملہ شروع ہوا, جب جہاز رانی دنیا میں آئی, تو یہ ساری کی ساری بنیادی طور کے اوپر علم فلکیات تھا جس نے انسان کو اس کیپیبل کیا کہ وہ یہ سمندروں کو مسخر کر سکے. اور جب سمندر مسخر انسان نے کیا تو پھر ہم یہ جو ماڈرن ورلڈ ہے اس کے اندر داخل ہوئے. اور اسی لیے جب مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے اس میں بھی آپ اٹھا کے دیکھیں گے کہ مسلم سائنٹسٹ جو ہیں ان کا بہت قریبی جو ایک دل کے قریب جو ایک سبجیکٹ رہا وہ فلکیات تھا. اور ہم نے اب بھی طویل عرصے تک ہماری جو عبادات ہیں, چاہے وہ نماز ہو, چاہے روزہ ہو, چاہے عید ہو, وہ ستاروں سے جڑی ہوئی تھی. اور سورج کے اوقات کے مطابق نماز پڑھی جاتی تھی. اگر خانہ کعبہ کی جو ڈائریکشن ہے, جو سمت ہے, اس کے تعین کے لیے جو ہے وہ ہم ستاروں کی مدد لیتے تھے. اور اب حال ہی میں ہم نے اس کو سیٹلائٹ سے جوڑ دیا ہے. سو یہ ایک, اور مسلمان بادشاہوں نے بھی اگر آپ دیکھیں تو جو فلکیات کے ایکسپرٹس تھے ان کو ہمیشہ محلوں میں بڑی قریبی جگہ دی. اور ابھی ہم نے یہ نندنا فورٹ کا پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے دنوں افتتاح کیا تھا اس کو دوبارہ کھولنے کے لیے, سیاحت کے لیے. تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پر البیرونی, ابو ریحان البیرونی نے سب سے پہلے زمین کا جو قطر تھا وہ یہاں پہ بیٹھ کے دریافت کیا تھا. وہ بھی ایک فلکیات دان تھے اور محمود غزنوی کے دربار میں ان کو بہت اہمیت حاصل تھی. اور اسی طرح سے مختلف ادوار کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ جو مسلم سائنٹسٹ تھے ان کا شاید زولوجی کے اوپر اور یہ جو ہماری بائیو ٹیکنالوجیز ہیں ان کے اوپر اتنا دھیان نہیں رہا ہسٹری میں جتنا فلکیات کے اوپر رہا. اور اسی لیے جب ہم نے یہ فلکیات کے اوپر جب ہم نے دیکھا کہ یہ جو ماڈرن ایرا جب آیا ہمارے سامنے, اور اس میں آ کر کے جب سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ہمارا ایک دنیا کا ایک اس طرف ایک سفر تھا. 1609 میں گلیلیو نے جو سب سے پہلے جو یہ آبزرویشن کی تھی اور انہوں نے جو ٹیلیسکوپ جب ایجاد کی اور گلیلیو نے یہ کائنات کو دیکھا, اس سے ان کا ایک بالکل منظرنامہ جو ہے وہ بدل گیا. میں صرف آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا ہمارے ہاں اپنے جو مسلمانوں کے اندر بھی ایک جو ہمیشہ سے اس کا ایک فلکیات کو دیکھنے کا, نئے آسمان ایکسپلور کرنے کا معاملہ جو ہے وہ رہا. تو علامہ اقبال, علامہ محمد اقبال نے جو پاکستان کے خواب دیکھنے والے جو شاعر تھے, انہوں نے اس سے پہلے مسلمانوں کو یہ کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں, یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں. اور قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر, چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم, مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں. اور تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ ایک سٹرگل شروع کی تو علامہ محمد اقبال, سر سید احمد خان, انہی کے وہ پرنسپلز تھے جو پاکستان کے سامنے تھے.
اور ہم نے پاکستان کو انویژن کیا تھا ایک ماڈرن مسلم اسٹیٹ کے طور کے اوپر. اور جب 1960s میں ہم نے اپنا اسپیس پروگرام لانچ کیا تھا تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ابھی تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کتنا پیچھے رہ گئے ہیں ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. بٹ 60s میں جب ہم نے اپنا اسپیس پروگرام شروع کیا تو اس ریجن میں یو ایس ایس آر کے بعد پاکستان وہ دوسرا ملک تھا جس نے اپنا راکٹ رہبر جو ہے وہ خلا میں بھیجا. اس کے بعد ایک طویل خاموشی رہی. اس کے بعد ہم ایک بہت سمجھیے کہ ایک ہماری جو سائنس ہے وہ ایک بڑے معاملات میں الجھ گئی اور ہم اس طرح سے آگے نہیں جا سکے. اسپارکو ہم نے قائم کی. ڈاکٹر عبدالسلام جیسے بڑے سائنٹسٹ جو تھے انہوں نے اسپارکو کو جب آگے لے کے گئے لیکن ہم نے راستے میں اپنا جو منظر تھا وہ اپنی کھو گئی. اب آج اسپارکو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی کہیں پہ انفارچونیٹلی. اسپارکو کا اسپیس میں رول ہی کہیں نظر نہیں آ رہا. اور اس سال جب ہم نے اپنا ایک کہا تھا کہ ہم اپنا سائنٹسٹ جو ہے پہلا خلا میں اپنا بھیجیں گے وہ مشن ہی پتہ نہیں کدھر چلا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپارکو کو سویلین کنٹرول میں واپس منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو دینا چاہیے. اور اگر نہیں دیتے تو پھر ہم اپنا ایک سول پروگرام جو اسپیس کا ہے وہ شروع کریں گے کیونکہ اس طرح سے معاملات جو ہیں الجھ گئے ہیں. کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور اسپارکو کے اوپر ہم بلینز اینڈ بلینز آف روپیز خرچ کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا. اور اس لیے اس ادارے کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم اس کو جو ہے وہ اپنا استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ بہت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی چاند پہ جا کے ہم کیا کریں گے اور اسپیس پروگرام رکھ کے آپ کیا کریں گے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ امریکن پریزیڈنٹ نے جب اپنا یہ پروگرام لانچ کیا تھا تو انہوں نے جب اپنا شروع کا ان کا جو پروگرام ہوا تھا وہ ہوا تھا 1961 میں. امریکہ نے پہلے یوری گیگرین جو تھے وہ بنے اور پھر جے ایف کے نے جو کینیڈی تھے انہوں نے جب اپنا پروگرام سیٹ کیا اس کا نام تھا مین آن دا مون. $28 بلین اگر آپ اس وقت کے دیکھیں اور آج کے وقت میں دیکھیں تو یہ $228 بلین بنتے ہیں. $228 بلین ہر سال امریکہ نے خرچ کیے چاند پہ پہنچنے کے لیے. اب وہ چاند پہ چلا گیا تو اب وہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ چاند پہ چلا گیا تو کیا ہوا. بٹ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ آج یہ جو آئی ٹی سیکٹر جس کو ہم اتنی بات کرتے ہیں یہ اسی ریسرچ کا نتیجہ تھا جو امریکہ نے چاند پہ پہنچنے کے لیے شروع کی. اسی طریقے سے جو ہماری 747 ٹوین جیٹ کمرشل ایئر لائن ہے بوئنگ جو بنائے گئے جہاز جو ماڈرنائز ہوئے یہ بھی اسی ریسرچ کے نتیجے میں. سیمی کنڈکٹرز کی ایک پوری نئی انڈسٹری یہ سارے اس مشن کے دوران آپ کو ٹیکنالوجیز ملی تھی جو کہ جے ایف کے نے شروع کیا تھا. اور امریکہ جب چاند کے اوپر پہنچا تو ایکچولی بالکل اس وقت انہوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ ایک جائنٹ لیپ ہے مین کائنڈ کا کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک بالکل نئے ہورائزنز انسان کے سامنے جو ہے وہ کھل گئے جو اس وقت سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور انہوں نے جے ایف کی اسپیچ کا ایک بڑا اچھا ٹکڑا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ بٹ وائی سم سے دا مون why chose this as our goal. We chose to go to the moon in this decade and do the other things not because they are easy. آسان نہیں ہے چاند کے اوپر جانا but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we are willing to accept, one we are willing to postpone, and one what